قرآن کریم سیدہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتی میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھی، کئی دن سے اس کا فاقہ تھا، اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ فرماتی ہے وہ کھانا لینے کے لیے میرے پاس آئی، مجھے آ کر کہا اے نبی کی گھر والی، اے ام المؤمنین اگر کھانے کے لیے کچھ ہو مجھے کچھ دے دیجئے، بھوکی ہو، کئی دن سے کھانا نہیں ملا، کئی دن سے پیٹ میں لقمہ نہیں گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت میرے پاس اتفاقاً 3 کھجوریں تھی، فرماتی ہے وہ میں نے اس ماں کو دے دی۔ کتنی کھجوریں تھی؟ 3 کھجوریں۔ میری طرف دھیان کرو، اللہ اکبر، مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میری طرف توجہ رکھیں، میں بات مکمل کروں۔ فرماتی ہے کہ میرے پاس اتفاقاً 3 کھجوریں تھی، اور وہ فرد بھی 3 ہی ہے، 2 بچیاں تھی، 1 وہ خود تھی، تو میرے پاس اتنا ہی تھا۔ فرماتی ہے کہ وہ 3 کھجوریں میں نے اس کو دے دی۔ میں نے کہا بہن بس اتنا ہی میرے پاس ہو، یہ ایک چلو کوئی بات نہیں، گزارا کرو، ایک ان کو دے دو، تو خود کھا لے۔ 3 کھجوریں فرماتی ہے کہ میں نے اس کو دی۔ اب میری طرف دیکھو، ام المؤمنین کائنات کی ماں، اللہ اکبر، صدیقہ ابن صدیق، سرکار مدینہ کی سب سے لاڈلی زوجہ، خود اس کو بیان کرتی، فرماتی 3 کھجوریں تھی، اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، تیسری اس نے اپنے لیے رکھی۔ اب جب بچہ بھوکا ہو تو اس کے لقمے کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے، بچے کو جو بھوک لگ رہی ہو تو وہ تو نہیں دیکھتا کہ صاف ہے دھونی ہے کیا کرنا، اسے تو فوراً منہ میں ڈالنی ہو۔ ام عائشہ فرماتی جیسے اس نے اپنے بچیوں کو وہ کھجوریں پکڑائی، فوراً منہ میں ڈالی، انہوں نے کھا لی، اور جو وہ ماں کی کھجور تھی وہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھی، ابھی اس کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ کہنے لگی ان بچیوں نے اس کھجور کی طرف بھی اشارہ کیا، اللہ اکبر، کئی دن کی بھوکی تھی، انہیں کھانا نہیں ملا، اور بچہ جب بھوک میں ہو کھانے کو دے کر مانگے گا بھی، طلب بھی کرے گا۔ کہنے لگی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان بچیوں نے وہ کھجور بھی مانگی۔ ام المؤمنین فرماتی ہے اس ماں نے کھجور کے اندر سے گٹھلی کو نکالا، 2 ٹکڑے کیے، 1 ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، پھر خود کچھ نہیں کھایا۔ پہلے بھی کئی دن کا فاقہ تھا، کئی دن سے اسے کچھ نہیں ملا، آج اسے 1 کھجور ملی، وہ بھی اپنی بیٹیوں کو لقمہ دے دیا۔ کہنے لگی ام المؤمنین نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو لیا اور وہ چلی گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آقا مدنی تشریف لے آئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے عرض کیا آقا آج عجیب معاملہ ہوا، آج میں نے ماں کی عجیب محبت دیکھی، ماں کا عجیب پیار میں نے دیکھا۔ آقا نے فرمایا کیا دیکھا؟ فرمایا ایک عورت آئی، میں نے 3 کھجوریں دی، ایک اس نے اپنی بیٹی کو دی، ایک اس نے اپنے لیے بچائی، لیکن بیٹیوں نے اسے بھی مانگا، اس نے خود نہیں کھایا، اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ آقا مہرا
सितरम मिनल्लाह, जिसकी बेटियां हैं ख्याल करता है, देखभाल करता है, हक अदा करता है, उनका हक मारता नहीं है। फरमाया क़यामत के दिन वो बच्चियां माँ बाप के लिए जहन्नुम से हिजाब होंगी, बचाएंगी उसे। एक और मैं रिवायत आपको बताऊं, मैं मफहूम वक्त खत्म हो गया। ऐसा बाप भी क़यामत के दिन होगा जिसके लिए जहन्नुम का फैसला होगा उसके बदआमालियों की वजह से, लेकिन उसकी बच्चियां दौड़ेंगी और उसके साथ चिमट जाएंगी, अर्ज करेंगी परवरदिगार मेरे इस बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। और यकीनन बाप बहुत कुछ सहता है, पहले उनकी देखभाल, इज्जत, आबरू, फिर बच्चे के रिश्ते, फिर आगे दहेज के मामलात, फिर अगली लानतें जो बच्ची के साथ रवैये मामलात। अल्लाह हिदायत दे सबको, अल्लाह हर बेटी को सुकून दे, अपनी समझ कर उसके साथ अच्छा बर्ताव करो कि जैसे मेरी बेटी है ये भी किसी की बेटी है, जैसे मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक हो मुझे तकलीफ है, उस किसी की बेटी के साथ बुरा सलूक हो उसे भी तकलीफ है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी सुकून में रहे, लेकिन दूसरे की आए तो मैं चाहता हूँ मैं सर पे चढ़ के रहो। ये मुनाफिकाना चाल है, ये बेहुदा सोच है जो अपनों के लिए वो दूसरी की बेटी के लिए। आखिर जैसे मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है तो जो मेरे घर आई है वो भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है। जब हम उसे सताते हैं तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है। बहरहाल बड़ी बड़ी आजमाइशें होती है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबको हिदायत दे। तो फरमाया कि वो बच्चियां पकड़ेंगी, अल्लाह ये दुनिया में बहुत कुछ सहता रहा, आज हमारी वजह से ही हमारे बाप को माफ कर दे। आका ने फरमाया अल्लाह उस बाप को माफ करके उसे जन्नत अता कर देगा। तो मेरे भाइयों, बेटियों का ख्याल, पूरा बर्ताव, उनके साथ मिलना जुलना, मोहब्बत, प्यार। आपको पता है जब सैयदा फातिमा आती थी तो मेरे महबूब खड़े हो जाते थे। क्या बात है, खड़े हो जाते थे, बैठे नहीं रहते, खड़े हो जाते थे। और सिर्फ खड़े नहीं होते थे बल्कि सैयदा की पेशानी पे बोसा भी देते थे। कैसी खुशबख्त है वो बच्ची जिसकी पेशानी पर नबियों के नबी का लब लगता था। अल्लाह के पैगंबर ने ये बताया कि बेटी की